اس کے ضمن میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا حضور کی حیات طیبہ میں. آپ کو معلوم ہے کہ فقراء صحابہ ان میں ایک بہت اہم نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایک طرف تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور کی ہمیں حدیث ملتی ہے، من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحبی ابی ذر. اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہو کہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھے، کتنے زاہد، کتنے عابد، کتنے بے نفس تھے حضرت عیسیٰ، تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھی، میرے دوست ابو ذر کو دیکھ لیں. وہی ابو ذر ہیں وہ حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی کہیں والی بنا دیجئے. والی وہاں گورنر کہلاتا تھا. یہ والی کوفہ ہیں، یہ والی شام ہیں، یہ والی مصر ہیں، یہ والی یمن ہیں. عامل بھی انہیں کہا جاتا تھا، والی بھی. تو حضرت ابو ذر نے بھی درخواست کی کہ آپ نے فلاں فلاں کو یہ عہدے دیے ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، تو آپ مجھے بھی کہیں والی مقرر کر دیجئے، کہیں عامل بنا دیجئے. لیکن حضور کا جواب حضرت ابو ذر کے لیے بہت ہی غیر متوقع، بہت غیر متوقع، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، معمولی روایت نہیں. یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک ضعیف، تم کمزور ہو، وانھا امانۃ، اور یہ عہدہ جو ہے یہ ایک امانت ہے، وانھا یوم القیامۃ خزی وندامۃ، اور قیامت کے دن یہ عہدے جو ہیں یہ رسوائی اور ندامت کا سبب بن جائے. الا من اخذ بحقھا، سوائے اس کے کہ جس نے حق کے ساتھ اسے حق حاصل کیا، لیا، جس کو دیا گیا. وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور پھر وہ ساری ذمہ داریاں پوری کی کہ جو اس منصب کے ضمن میں اس پر عائد ہوتی تھی. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا ایک اہم اصول آتا ہے کہ ایک طرف ان کا تقوی، ان کی دینداری، ان کا زہد، ان کی بے نفسی، اس کے لیے تو حضرت عیسیٰ سے مشابہت دی جا رہی ہے. لیکن والی ہونے کے لیے یا گورنر بننے کے لیے کہا جا رہا ہے انک ضعیف وانھا امانۃ وانھا یوم القیامۃ خزی وندامۃ. یہ ندامت کا ذریعہ بن جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حکومت اور انتظامی معاملات کے لیے محض تقوی ہی شے نہیں ہے بنیادی، اس کے لیے کچھ اور صلاحیتیں درکار ہیں. کوئی انتظامی صلاحیت ہو، کوئی توازن موجود ہو، اعتدال موجود ہو. اب یہ تھے بہت انتہا پسند، انتہائی، زہد کی بھی انتہا تھی، انتہا. اور اسی کا مظہر ہو گیا حضرت عثمان کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے فتویٰ دے دیا سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے، سورہ توبہ کی آیت کے حوالے سے، یکنزون الذھب والفضہ. اور اس کو کہا یہ تپا تپا کے تمہارے چہروں پر اور پیٹھوں پر اور پہلوؤں پر داغے جائے گا تمہارے. ہاں فتویٰ دے دیا. اب ایک ہلچل مچ گئی. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو کہا کہ آپ نظر ثانی کریں، یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، بلکہ اکثر فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ سونا چاندی اگر آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو یہ کنز نہیں ہے. یہ تو اکثر فقہا کی رائے ہے. میری رائے ذرا مختلف ہے. یہ میں سورہ توبہ کے اپنے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی بیان کیا کرتا ہوں، درس میں بھی آتا ہے، لیکن اس وقت میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. میری رائے ذرا مختلف ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کی انتہا پسندی کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عثمان نے پھر انہیں حکم دیا کہ تم مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ. مدینہ سے باہر نکال دیا گیا. چنانچہ جا کر صحرا میں کسی جگہ انہوں نے کٹیا بنائی اور وہاں پر تھے. اور حال یہ ہے کہ جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے، حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں تم اپنے گرد سانپ اور بچھو جمع کر لو گے، یعنی دنیاوی ساز و سامان تم جمع کرو گے، یہ ڈیکوریشن پیسز اور یہ چیزیں اور یہ فرنیچر اور یہ ساری چیز، سانپ اور بچھو جمع کر لو. ہاں کہ میرے گرد بھی سانپ اور بچھو جمع ہو گئے. اس بیچاری نے کہا کون سا سانپ اور بچھو ہے؟ دیکھتے نہیں ہے وہ کٹورا پڑا ہوا ہے اور یہ چمٹا پڑا ہوا ہے، یہ پھکڑی پڑی ہوئی ہے، یہی تو سانپ اور بچھو ہے. یہ تھی ان کی انتہا پسندی، زہد کا یہ عالم تھا. لہذا حضور نے ان کو ضعیف قرار دیا. تو یہاں سے ایک بہت موٹا اصول نکل رہا ہے کہ تقوی اور زہد جو ہے وہ واحد صلاحیت نہیں ہے.
انتظامی معاملات کے لیے کوئی معاملہ فہمی، کوئی دور اندیشی، کوئی انسان شناسی، مردم شناسی، یہ جوہر ہو، اس شخص میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس میں کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے، اس کی صلاحیت کو بہترین طریقے پر ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں تو نہ جماعتی زندگی ٹھیک چلتی ہے، نہ حکومتی زندگی ٹھیک چلتی ہے۔ لہذا یہاں یہ اصول جو ہے خاص طور پر یہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے کہا کہ اہلیت میں یقیناً تقویٰ، سر فہرست تقویٰ ہی ہوگا، کیونکہ ذہانت ہے، فطانت ہے، تقویٰ نہیں ہے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر تو وہ ایول جینیس ہو جائے گا، وہ غلط جگہ پر استعمال کرے گا۔ لیکن یہ کہ محض تقویٰ نہیں، محض تدین نہیں، محض زہد نہیں، بلکہ اس کے ساتھ انتظامی صلاحیتیں، امور کا فہم اور دور اندیشی، معاملہ فہمی، انسان شناسی، یہ ساری چیزیں، اور اعتدال اپنی طبیعت کے اندر، اعتدال اپنی طبیعت میں اعتدال نہیں ہوگا تو نظام میں اعتدال نہیں ہوگا۔